السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں باتیں کرنا چاہتا ہوں اردو بنگلہ ٹی کے امیدواروں سے، حکومت بہار سے اور اس دور کے اس بکاؤ میڈیا سے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج جو بھی میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجیے کہ یہ ویڈیو ہمارے قوم کے ان غدار رہنماؤں تک پہنچ سکے جن کی غداری کی وجہ سے ہمارا معاملہ آج لٹکا ہوا ہے، اور بعد کا معاملہ 2017 ٹی کا ان کو غلط سوالوں کے بدلے نمبر مل گیا اور ہمیں نہیں ملا، اور سرکار اور اس بکاؤ میڈیا تک ہماری حقی آواز پہنچ سکے اور ہمیں بھی انصاف مل سکے۔ اس سے قبل میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، کیونکہ اس طریقے کی تمام صحیح خبریں ہم اپنے چینل پر لے کے آتے رہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ تقریباً 6 سالوں سے اردو بنگلہ گریس پاس امیدواروں کے ساتھ سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے، کبھی HRD تو کبھی سپریم کورٹ تو کبھی ہائی کورٹ کے نام پر ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جس میں کچھ نام نہاد مسلم لیڈر بھی شامل ہیں جو اپنے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنی سیاسی میدان کو چمکانے کے لیے اپنی قوم کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کو کب تک بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ اور ابھی جو فیصلہ آیا 2017 ٹی میں، اسے واضح ہو گیا کہ سرکار سے لے کر بورڈ تک اور کورٹ تک سب نے انصاف کا خون کر دیا ہے، اور انصاف شاید مجھے لگ رہا ہے کہ مر چکا ہے، انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، اور آج ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ اب ہم مسلمانوں کا عدالت سے بھروسہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ انصاف مذہب و دھرم کے دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ پہلے صرف ہم سنتے تھے اور آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی جیسے معاملہ میں جب مسلم بچے کورٹ جاتے ہیں تو غلط سوالوں کے بدلے کورٹ نمبر نہیں دیتا، بورڈ نمبر دیتا ہے تو کورٹ اس نمبر کو کاٹ دیتا ہے، اور جب ہندو امیدوار کسی ہندو مذہب کے لوگ جب کورٹ جاتے ہیں تو ان کو غلط سوالوں کے بدلے نمبر دیا جاتا ہے۔ واہ رے انصاف، واہ رے کورٹ، جب معاملہ ایک، سارے چیزیں ایک، تو فیصلہ دو کیسے؟ یہ انصاف کا خون نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ ہی بتائیے۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ہمارے بیچ سے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے جو آندھی طوفان گرمی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر حقی آواز کو بلند کرتا ہے۔ وہ نوجوان جسے ہم اردو بنگلہ ٹی کے صدر مفتی حسن رضا امجدی کے نام سے جانتے مانتے اور پہچانتے ہیں، جو لگاتار محنت اور اپنی کاوشوں سے اردو بنگلہ ٹی امیدواروں کے سوئے ہوئے امید کو جگاتا ہے، ایک نئی سویرا دکھاتا ہے، اور اس کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اردو بنگلہ ٹی کا معاملہ HRD تک پہنچ گیا۔ امید کرتے ہیں کہ HRD سے بھی ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پوزیٹو ہو کر ہی آئے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو انتخاب کا وقت ہے، امیدوار اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کرے اور حکومت کو سبق سکھائیں۔ اگر حکومت بہار نے ہمیں انصاف نہیں دیتی ہے تو ہم اپنا طاقت دکھائیں، اپنا یکتا دکھائیں، یکجہتی دکھائیں، اور حکومت کو اکھاڑ پھینکیں، کیونکہ 7 فروری کو بہار سرکار نے HRD کو خط بھیجا اور اب تک اس خط کا جواب موصول نہیں ہوا ہے، فائل کو ریمائنڈر بھی قرار دیا گیا۔ اگر حکومت چاہتی تو چند دنوں میں خط کا جواب موجود ہو جاتا، صرف چند دنوں میں، مگر حکومت تو صرف اور صرف ہم مسلمانوں کے ساتھ اور اردو بنگلہ امیدواروں کے ساتھ سیاست کرنا چاہتی ہے۔ لیکن صرف اور صرف حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری پارٹیاں بھی کہیں حد تک بہت زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ دوسری پارٹیاں دیگر مسائل کو حکومت کے خلاف آواز کو بلند کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں۔ اگر وہ دوسری پارٹیاں بھی اس مسئلے پر حکومت سے سوال کرتی کہ 12,000 امیدواروں کے ساتھ کیوں ناانصافی کی جا رہی ہے،
کیوں ان کے ساتھ گندی کھیل کھیلا جا رہا ہے، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ اور کبھی HRD کے نام پہ، لیکن وہ بھی خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اگر دوسری پارٹیاں حکومت پر دباؤ بناتی اور اردو بنگلہ ٹیریٹری امیدواروں کے حق کی آواز کو بلند کرتی تو ہمیں انصاف مل سکتا تھا، انصاف دلا سکتی تھی، پر آج کی سیاست میں تعلیم کوئی موضوع نہیں ہے۔ بچے پڑھے نہ پڑھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہار میں پرائمری درجات کے 2.5 لاکھ اساتذہ کی کمی ہے۔ جب اسکول میں اساتذہ ہی نہیں رہیں گے تو بچوں کی اجول بھوشیہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیسے ایک پڑھا لکھا بہار کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ آج کے سیاستدان صرف ذات پات، مذہب و دھرم کے نام پر عوام کو اصل مدعا سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی مندر، کبھی مسجد اور کبھی آپسی لڑائی جھگڑا کر ہم عوام کو گمراہ کر کے اپنا سیاست چمکا رہے ہیں، جبکہ آج کا سب سے بڑا مدعا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں، جس پہ ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ پکوڑا بیچے۔ بتائیے کہ پڑھ لکھ کے کوئی MBBS PhD کر کے پکوڑا بیچے؟ واہ رے واہ! اور تعلیم کے بغیر ملک اور راج کی ترقی ناممکن ہے، لیکن ہماری حکومت اس پہ زور نہیں دے رہی ہے، اور اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2013 اور 2017 میں جب اساتذہ بحالی کا امتحان ہوتا ہے اس میں ہی غلط سوال پوچھ لیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری تعلیمی معیار کتنا نیچے گرتا جا رہا ہے، کہ جب اساتذہ کے لیے امتحان ہو رہا ہے اور اس امتحان میں ہی اساتذہ سے ہی غلط سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ فارے بہار سرکار اور آج کی سیاست، بلکہ گندی سیاست میں ٹکاؤ میڈیا کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہ میڈیا ننگی ناچ رہی ہے اور ان سیاستدانوں کی باتوں کو بڑی دلکش انداز میں ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں اصل مدعا سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ میڈیا چاہتی تو اردو بنگلہ امیدواروں کے دلانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکتی تھی، ان کے حق کی لڑائی کو جاری رکھنے میں ہماری مدد کر سکتی تھی، لیکن اس بکاؤ میڈیا کو اس کے لیے وقت کہاں ہے؟ انہیں تو صرف اور صرف اپنی پیسے کی فکر ہے اور سیاستدانوں کے اشارے پہ ننگی ناچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں آخر میں حکومت بہار سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کیا غلطی ہے کہ جب معاملہ ایک ہے، دونوں ہی امتحانات میں غلط سوال پوچھے گئے، تو آپ ایک کو غلط سوالوں کے بدلے میں نمبر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو نمبر بورڈ دیتی ہے اور کورٹ اس نمبر کو کاٹ لیتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق اردو زبان سے ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سوتیلا بیوہار کیا جا رہا ہے۔ حکومت بہار سے ایک سوال ہے کہ جب آخر ایسا کیوں؟ لیکن آج کا دانشور طبقہ ان سیاستدانوں کی جھانسے میں نہیں آنے والا ہے، اور ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے صحیح امیدواروں کو چنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف